آج جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ عدل و احسان ہے، پیج نمبر 34. You can see this one. یہ پیج دیکھیں 46 3.4 عدل و احسان. یہاں عدل کا معنی و مفہوم، سب سے پہلے عدل کا معنی ہے، یعنی پھر اس کے بعد احسان کا معنی ہے. اس چیپٹر میں جو آپ پڑھیں گے پہلے عدل کا معنی مفہوم پڑھیں گے، پھر احسان کس چیز کا نام ہے، پھر عدل و احسان قرآن کی روشنی میں، اور پھر عدل کی اقسام ہوں گی، انفرادی عدل ہے اور اجتماعی عدل ہے، اور پھر اس کے بعد عدل و انصاف اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عدل و احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں. اوپر آپ نے پڑھا ہے قرآن کی روشنی میں، نیچے آپ پڑھیں گے سیرت کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عدل کا معنی و مفہوم، یعنی عدل کس چیز کا نام ہے؟ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے وہ اسے دے دینا عدل ہے. یعنی اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی چیز ہے تو یا نہیں بھی چیز ہے اور اس کو دینا ہے اور اس چیز کا وہ مستحق ہے، اسے 10 روپے کی ضرورت ہے تو کسی نے اس کو 10 روپے دے دیے، 20 کی ضرورت ہے اس کو 20 روپے دے دیے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز مل جائے، اس کو دے دی گئی. تو جو شخص جس چیز کا مستحق ہے وہ اسے دے دینا عدل کہلاتا ہے. یہ عدل ہے. ٹھیک ہے؟ عدالتی نظام بھی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم عام لفظ بولتے ہیں کہ یہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اگر کوئی جزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب جزا دینا، اور اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب سزا دینا عدل ہے. یہ کلیئر ہوگی بات کہ عدل کیا ہے؟ یعنی جو جس چیز کا مستحق ہو اس کو وہ دے دی جائے چیز، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ عدل کہلاتی ہے. اگر تو انعام کا مستحق ہے تو اسے انعام دے دینا. اگر 5 نمبر کا مستحق ہے پیپرز کے اندر تو اس کو 5 ہی دینا. اگر 10 کا ہے 10 دے دینا. 20 آؤٹ آف 20 ہے تو 20 آؤٹ آف 20 دے دینا. یہ کیا ہے؟ عدل ہے. ٹھیک ہے؟ مناسب جزا اور مناسب سزا یہ عدل کہلاتی ہے. ہر کام کو اس کے موزوں وقت پر مناسب طریقے سے انجام دینا بھی عدل کہلاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسلامیات کی کلاس شروع ہوئی ہے اور ہم جو ہے آپ بچے ہم سب کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ بیٹے عدل نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارا جو مناسب وقت موضوع وقت تھا وہ اسلامیات کے لیے فکس کیا ہوا تھا. مناسب طریقہ جو تھا وہ جو کلاس کا پراپر طریقہ ہے اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا تھا. عدل سے مراد اب یہاں تک تو یہ جو لٹرل میننگ تھے اس کے، پھر کہتا ہے عدل سے مراد کسی شے کو اس کے اصل مقام پر رکھ دینا. عدل کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ بھی عدل ہے. یعنی حقدار کو اس کا حق دینا عدل ہے. عدل کے لغوی معنی یہاں پہ یہاں اب لٹرل میننگ ہے، اوپر جو آپ نے پڑھے ہیں یہ ٹیکنیکل میننگ ہے. عدل کے لغوی معنی سیدھا کرنا، برابر کرنا، توازن قائم کرنا، یعنی یہ بھی برابری کے سطح پہ آتا ہے، یا کسی بوجھ کو 2 بار برابر حصوں میں تقسیم کر دینا. تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے. یہ عدل کے لغوی معنی ہے. اوپر آپ نے جو پڑھے ہیں وہ اس کے ٹیکنیکل یعنی اصطلاحی معنی ہے یا اصطلاحی مفہوم ہے. یہ یہاں سے لے کر ابھی آپ نے جو پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ عدل کے لغوی معنی ہے. اس کے بعد احسان، ہم عام لفظ اپنے زبان میں بھی بولتے ہیں کہ ہمیں فلاں پر احسان کرنا چاہیے، یا میں نے اس کے ساتھ احسان کیا. تو احسان کا جو لٹرل میننگ ہے، لغوی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی، اچھا سلوک اور مہربانی. کسی کو پین دے دیا، کسی کو کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ جو ہے نا اس کے پاس بوٹل نہیں تھی پانی کی، گھر سے نہیں لا سکا تھا،
تو اس کو پانی پینے کے لیے دے دیا، تو یہ کیا اچھا سلوک ہے، اس کے ساتھ مہربانی کی گئی ہے۔ اسلام میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اسی کے حق سے زیادہ دے دینا۔ یہ اس کا حق تو نہیں تھا نا، اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ گھر سے اپنا بال پوائنٹ، اپنے پین پینسل لے کے آتا، ٹھیک ہے؟ اب وہ نہیں لے کے آیا، آپ نے دیکھا کہ ٹیچر ڈانٹیں گی یا ٹیچر کچھ کہے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو وہ چیز دے دی، اس کے حق سے زیادہ دے دیا۔ ایک بلائی کرنے والے کے ساتھ اس سے بڑھ کر بلائی کرنا، برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بلائی کا احسان کرنا احسان کہلاتا ہے، یعنی جو برائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک روایت کے اندر حضرت زین العابدین کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، اور ادھر سے جب یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ان قاتلوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، تو ایک قاتل جو ہے وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کو پانی وغیرہ، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، اس کو شربت بنا کر پانی پیش کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ اس کو رخصت بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو قید کر لیتے ہیں، آپ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ، روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے ممکن ہے جس نے ہمارے گھر والوں کو شہید کیا ہو اور اس میں برابر کا شریک، اور میں اس کو پہچان نہ سکوں۔ تو وہ، اور آپ نے یہاں پہ ایک جملہ کہا کہ وہ آپ لوگوں کا فعل تھا اور یہ ہم لوگوں کا فعل ہے، عمل ہے، یعنی یہ کیا تھا؟ احسان تھا۔ تو پھر ایک وہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک شخص دریا کے کنارے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اس کو نکالنے کے لیے، تو ظاہر ہے بچھو کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جو ہی آگے کیا نکالنے کے لیے، اس نے اوپر سے ڈنگ مارا، وہ پھر نیچے گر گیا، پھر اس کو ان سے نہیں رہا گیا، پھر آگے ہاتھ کیا کہ اس کو میں نکالوں، بچھو اس کو ڈانگ مار رہا ہے۔ اور قریب سے گزرتے ہوئے شخص نے جب دیکھا یہ ماجرا کہ یہ بار بار اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دوبارہ بار بار اس کو ڈس رہا ہے، تو اس نے، گزرنے والے نے ان سے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بچھو ہے، یہ تو ڈستا ہے، آپ کو ڈس بھی رہا ہے اور آپ پھر بھی اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا عمل ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، یہ ہمارا عمل اس کو بچانا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے، برائی کے بدلے میں بھی نیکی کی جائے۔ اگر کوئی برا بلا کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈبل جو ہے نا اس کو برا بلا کہا جائے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب فلاں شخص آپ کو بہت برا بلا کہہ رہا تھا، اس نے آپ کو بڑا برا بلا کہا۔ اس نے کہا اچھا ٹھہریں یار، ادھر رکیں، آپ اپنے گھر گئے، گھر میں جو چیز بنی ہوئی تھی اچھی وہ اٹھائی، ایک ٹرے میں رکھی اور اس کو لا کے دی کہ یہ میرے اس دوست کو دے دینا۔ کہا کہ وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہا ہے اور آپ آگے سے یہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جو اس نے مجھے میری طرف تحفہ بھیجا ہے وہ بہت کم ہے۔ میں نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ
جو شخص کسی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے وہ گویا کہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہوتی تو دوسرے شخص کی جس کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ اپنے پاس لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اتنا زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے تو اتنا تحفہ میری طرف بھیجا، نیکیاں بھیج رہا ہے، میری برائیاں لے رہا ہے، تو میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، یہ تھوڑا سا تحفہ ہے، یہ میرے بھائی کو دے دینا۔ تو یہ کیا احسان ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دیکھیں اس کے بعد عدل و احسان قرآن مجید کی روشنی میں، یہاں اللہ کے قرآن سے عدل اور احسان کی مثالیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچی ہیں اور انصاف میں پوری ہیں۔ یہاں پہ اسلام میں عدل و احسان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی اور اجتماعی طور پر عدل، معاشرتی، قانونی، سیاسی غرضے کے عدل کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ یعنی عدل کی جو دونوں صورتیں ہیں، وہ خواہ عدل انفرادی ہو یا عدل اجتماعی ہو، دونوں صورتیں جو ہوں ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ کچھ ارشادات جو اللہ کی ذات کے قرآن مجید میں وہ یہاں پہ بیان کیے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک جرنل سٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ جو اللہ کا آرڈر ہے وہ کیا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ عدل کرے اور احسان کا معاملہ کرے۔ اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جب انصاف کی خاطر گواہی دینے کا وقت آئے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہچکچانا نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا ہے، کسی لالچ میں نہیں آنا ہے، بلکہ پھر آپ نے گواہی دے دینی ہے۔ اور لوگوں سے دشمنی کے عوض تم انصاف کو نہ چھوڑو، یعنی یہ تمہیں خدشہ نہ ہو کہ اب باقی لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، اس میں آپ انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے، انصاف کیا کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے، یعنی انسان کو یہ متقی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے، یعنی جو تم عمل کرتے ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں ہمیں عدل و احسان کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ عدل و احسان کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے پیج نمبر 48 آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیج نمبر 48 کے اوپر عدل کی کچھ اقسام ہیں۔ یہاں کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے بیٹے؟ یہاں تک پیج 47 تک کوئی کسی کو کوئی کیوری ہے، ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو یو کین ریز یور ہینڈ اور آسک دی کوسچن۔ جی الیان، نو کوسچن؟ چلیں یہاں پہ اب ہم عدل کی جو اقسام تھی، میں نے پہلے بتا دیا اقسام، عدل کی دو قسمیں تھیں، انفرادی عدل تھا، اجتماعی عدل تھا۔ اب انفرادی عدل میں کیا ہے کہ جو انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں عدل و احسان کی بات ہوتی ہے۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ہر کام میں اعتدال پایا جائے، میانہ روی ہو۔ جس طرح صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں اعتدال ضروری ہے، اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اعتدال کا رہنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو صحت کا خیال رکھتے رہیں، کھانے پینے کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے ٹائملی کھاتے رہیں، لیکن ہماری جو روحانیت کا سلسلہ ہے وہ رک جائے،
ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس طرف ہم دھیان نہ دیں. یعنی اگر ہمیں نماز کا حکم ملا ہوا ہے تو ہم جہاں ہم اپنے دیگر معاملات میں پورا ٹائم دے رہے ہیں تو وہاں ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا ہے کہ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے. تو یہ کیا اعتدال ہے. تو یہ انفرادی زندگی میں انسان کے یعنی اپنی جو زندگی وہ انسان گزار رہا ہے اس میں بھی اس کو عدل کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی یعنی جو پرسنل لائف ہے جو زندگی گزار رہا ہے وہ اس میں صرف دنیا کو سنوارتا رہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کو بھول جائے. ایسا نہ ہو. یہ اعتدال نہیں ہوگا, میانہ روی نہیں ہوگی. اسلام دین فطرت ہے, یہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ روحانی عبادات میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. جہاں اس نے عبادت کا حکم دیا وہاں کسب حلال کو بھی انسانی فریضہ گردانا ہے. یعنی دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف کہا کہ آپ بس نماز ہی پڑھتے رہو, عبادتیں ہی کرتے رہو, زکوٰۃ ہی دیتے رہو, یہ نہیں, بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عبادات میں میانہ روی اختیار فرمائی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی. یہ نہیں ہے کہ عبادت میں روزہ رکھنا ہے تو پھر دن رات ساری زندگی سارا 24 گھنٹے بلکہ پوری لائف میں بس میں جی روزے سے ہوں اور باقی معاملات زندگی جو ہیں اس کو معطل کر دیا. ہاں اگر آپ ساری زندگی رکھ سکتے ہیں روزے اور باقی دنیاوی معاملات بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں, جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ پوری کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن یہ پاسبلٹی بہت کم ہوتی ہے. اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ آپ پڑھیں گے. ایک دفعہ 3 اصحاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 3 لوگ نے یہ عہد کر لیا, وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا اور سویا نہیں کروں گا, یعنی رات کے وقت بھی میں اللہ کے حضور عبادت میں مشغول رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا, اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. آپ نے انہیں اس روش سے منع کیا. آپ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے, ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات ہی عبادت کروں گا, ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ روزہ رکھا رہوں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, اور ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا ایسا نہ کرو. ارشاد فرمایا کہ میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. حالانکہ آج کی زندگی گزارنے والے اشخاص میں کبھی بھی ہمیں ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی نہیں ملتی ہے کہ کوئی رات بھر عبادت میں مشغول رہا اور اس کے پاؤں جو ہیں برم آلود ہو گئے ہوں, اس کے پاؤں سوج گئے ہوں عبادت کر کر کے. حالانکہ ہم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. تو آج عبادت کرنے والے کوئی ایسی اگزامپل ملتی نہیں ہے, لیکن یہاں آپ نے عبادات کی فرمایا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں بالکل عیسائیت کی طرح اب سارے چیزوں کو چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جاتا ہوں, رہبانیت اختیار کر لیتا ہوں, اس سے منع فرمایا گیا. اس میں دوسری بات جو اجتماعی عدل ہے, یہ تو پرسنل لائف کے متعلق تھی, اس میں عدل و انصاف کس طریقے سے کرنا ہے. آپ دیکھیں اجتماعی عدل کیا ہے. آپ نے اجتماعی زندگی کے لیے عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت دی ہے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آپ نے ایک باقاعدہ معاشرے کی بنیاد رکھی, تو میثاق مدینہ کے ذریعے عدل و انصاف کو یقینی بنا کر ہی معاشرتی وحدت اور استحکام کی راہ ہموار کی. یہ بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی سب سے بڑی مثال اس طریقے سے قائم کی کہ یہود و نصارہ جو وہاں یہودی تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا اور انہیں بھی پراپر شہری گردانا, مدینہ منورہ کا پراپر وہ شہری بنایا ان کو. تو یہ بہت بڑا یعنی عدل اور انصاف کی یہ بات تھی. اس طرح عدل و انصاف کے ایک اعلیٰ معاشرے کی بنیادی ضرورت معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی بار بار ظلم سے بچنے اور عدل و انصاف سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے. عدالتی امور میں بھی عدل و انصاف کو بڑی اہمیت حاصل ہے.
اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، آپ پیج نمبر 49 پہ چلے جائیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور دستاویز لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. یعنی جو امور لکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کمی کجی نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس سے یہ بات پرس ہوگی کہ تمہیں یہ فریضہ سونپا گیا تھا، تمہارے ہاتھ میں لوگوں کی زندگیوں کے قلم دیے تھے، تو آپ نے اس کا کس طریقے سے استعمال کیا. تو یہ کیا ہے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو کاتب ہے، دستاویز لکھنے والا ہے، جو لکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے. اس کا قلم اگر عدالت میں جج کی حیثیت سے چل رہا ہے تو پھر وہاں پہ انصاف کے ساتھ چلے. بعض اوقات عدالت میں گواہی دیتے وقت بہت سے لوگ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً جب معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہو یا خود اپنی ذات کا. تو وہاں کیا ہوتا ہے، انصاف کے لیے گواہی نہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. تو یہ معاشرے کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ اجتماعی عدل اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے. یہاں تک آپ نے پڑھا ہے. کوئی کوشچن ہو؟ یہاں تک کوئی پوچھنا چاہ رہا ہو، کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہو تو یو کین ریز یور ہینڈ، آسک دی کوشچن. انفرادی عدل، اجتماعی عدل کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے جو قرآن کی روشنی میں بیان ہوا ہے، اس میں کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کوشچن نہیں؟ نیکسٹ پڑھیں گے. اوکے. یہاں پہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور عدل و انصاف کے ساتھ گزاری، اس پیراگراف میں ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عدل و احسان کرنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم اپنے معاملات میں انصاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. آپ نے یہ پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنی مانتے رکھا کرتے تھے. پتہ تھا کہ یہ عدل و انصاف کے ساتھ، حالانکہ دشمن بھی تھے. مکہ مکرمہ کی ساری زندگی دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے بالخصوص جو پہلی 13 ایئر جو تھی لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ آپ کی 40 سالہ زندگی، جو اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی تھی، 40 سالہ زندگی تمہیں تو آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اس کے بعد جو 13 سالہ زندگی تھی، 53 ایئر کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. تو اس یہ جو 13 سالہ زندگی تھی بہت ہی کٹھن زندگی تھی، جس میں تمام لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. ان حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے غیر مسلموں کے ہاں عدل و انصاف میں مشہور تھے کہ اپنی مانتے جو ہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. اسلام عدل کی ایک امتیازی خصوصی یہ ہے کہ یہاں فیصلہ مذہب و قبیلہ، رنگ و نسل، امیری اور غریبی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. انصاف کے معاملے میں سب کے سب انسان برابر ہیں، چاہے کوئی مجرم ہو یا امیر، فقیر ہو یا مسکین، بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو یا چھوٹی ذات کا ہو، عدل و انصاف کے پلڑے میں سب برابر ہیں. یہ دیکھیں اب یہ ایک واقعہ جو کہ فاطمہ نامی عورت کا تھا، جو کہ ایک معزز گھرانے کی خاتون تھی. تو اس نے جب چوری کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ارشاد فرمایا تھا، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ کیا تھا؟ عدل و انصاف تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری بیٹی ایسا کرتی تو میں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی ہو تو میں اس کو چھوڑ دیتا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 لوگ. ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے. جو 7 لوگوں میں سے پہلا شخص ہے وہ کون ہے؟ عادل حکمران، جو کہ عدل کرنے والا حکمران ہو. اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی جب کوئی سایہ نہ ہوگا. اب یہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے.
عدل و احسان کا قیام معاشرے میں توازن پیدا کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حقدار کو اس کا پورا حق دیں۔ عدالتی معاملات میں جملہ فریقوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں۔ ملازموں کی بھرتی کرتے وقت اور طلبہ کو تعلیمی اداروں میں داخلہ دیتے وقت عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سوال جواب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ Any query, any question, you can raise your hand, ask the question.